ارادے کے ساتھ کوشش کرتا ہے اور تیاری واقعی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ محروم نہیں رکھتے اس کو اپنے پاس بلانے سے، حج بیت اللہ میں کرانے سے۔ پھر واقعہ سنایا، فرمایا کہ تمہاری سب سے بڑی بہن، ان کا انتقال ہوا تھا 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا، تو اس وقت سے 5-6 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ اس نے پوری عمر غربت اور افلاس میں گزاری، فاقوں تک نوبت آئی اس کو، اس کے بچے تھے اور غربت اور افلاس تھا، لیکن جب وہ مری ہے تو اس کے پاس سامان میں سے ایک بٹوا نکلا کپڑے کا، اس کے اندر 35 روپے نکلے اور پرچہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ یہ حج کے لیے ہیں۔ میری اس بیٹی نے غربت اور افلاس میں پتہ نہیں ایک ایک پیسہ 2 پیسہ کر کے کس طریقے سے اس نے 30-35 روپے جمع کیے تھے، مگر انتقال ہو گیا۔ وہ پیسے میں نے اپنے پاس لیے اور اگلے سال جب میں حج کو گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی سے بات کی جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا کہ تم یہاں سے مزدلفہ، مینا اور مزدلفہ اور عرفات کا جو ہے جانا کا آنے کا خرچہ ہوتا ہے وہ 35 روپے میں ہو جاتا، تم میری بیٹی کی طرف سے حج کر دو۔ چنانچہ الحمدللہ میں اس کی طرف سے حج ہو گیا، مرنے کے بعد حج ہو گیا اس کی طرف سے، کیونکہ اس کا ارادہ پکا تھا اور کوشش اس نے جتنی اس کی قدرت میں تھی کوشش اس میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ فرمایا کہ تم تیاری کرو، ارادہ ہوگا تو تم بیعت کر لو گے۔ یہ ایسا نسخہ انہوں نے بتلایا کہ دل پر اثر انداز ہوا اور الحمدللہ ہم نے تیاری کی اور اگلے سال حج ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آدمی جب پکا ارادہ کر لے، اس میں کچھ قرضہ کرنا پڑ گیا تھا، عمر میں پہلی مرتبہ قرضہ کیا، اس سے پہلے ایک مرتبہ اور قرضہ کیا تھا اور یہ حج کے موقع پر کچھ قرضہ کیا۔ پھر ایک آدمی نے سر ہو کر مجھے قرضہ دے دیا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں، جب چاہیں آپ واپس کر دیں، میرے شاگرد تھے وہ۔ تو خیر میں وہاں حاضر ہو گیا تو بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر ملتزم پر میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے یہاں پہنچا دیا، لیکن قرضہ ہو گیا ہے، اس قرضے کو عزت کے ساتھ جلدی سے ادا کروا دے اور آئندہ مجھے کسی کا مقروض نہ بنائیے گا، آئندہ کبھی مجھے کسی کا قرضہ نہ لینا پڑے۔ میرے رب نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ اگلا سال ختم ہونے سے پہلے وہ قرضہ بھی ادا ہو گیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے الحمدللہ مجھ پر کسی شخص کا ایک پیسہ قرض نہیں، کبھی نہیں ہوا، قرض نہیں ہوا، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے۔ تو بھائی جب آدمی پکا ارادہ اور عزم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر محروم نہیں کرتے۔ ایک بات اور عرض کر دوں، حج کی بڑی فضیلت، حج فرض کے بڑی اہمیت ہے، جیسے کہ آپ سے میں نے عرض کیا اور کئی جمعوں سے عرض کر رہا ہوں۔ البتہ جہاں تک نفلی حج کا معاملہ ہے وہ بھی بڑے اجر و ثواب کی عبادت ہے، لیکن خوب سمجھ لیجئے کہ نفلی حج کا ثواب اگرچہ اپنی جگہ پر ہے اور صحابہ کرام اور اولیاء اللہ نفلی حج بھی کرتے رہے ہیں، ہمارے بزرگ بھی نفلی حج کرتے رہے ہیں اور ہم نے بھی 2-3 حج نفلی کیے ہیں الحمدللہ، لیکن اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر بھی کچھ دوسری عبادتیں ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کچھ اہم چیزیں ہیں۔ تو نفلی حج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفلی حج ساری عبادتوں سے افضل ہے، کچھ بھی وہ سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کر نفلی حج کو چلے جائیں، یہ بات نہیں ہے، اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ مثلا یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حدیثیں بھی سب سے زیادہ انہی کو یاد تھی۔ انہوں نے اپنا حج فرض تو کر لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں، لیکن اس کے بعد جب تک ان کی والدہ زندہ رہی
اپنی والدہ کی خدمت کے لیے کبھی حج کو نہیں گئے، نفلی حج کو نہیں کیا. جب تک ماں زندہ رہی نفلی حج کو نہیں گئے، کیونکہ ماں کی خدمت کرنے والے ہی اکیلے تھے اور کوئی اولاد ایسی نہیں تھی جو ان کی خدمت کرتی. تو اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے اس خدمت کو حج نفلی پر اہمیت دی. یہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے. تو جب تک والدہ زندہ رہی نفلی حج کو نہیں گئے. جب والدہ کا انتقال ہو گیا تو پھر نفلی حج کو بھی گئے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی حج نہیں کیا. حج فرض ہونے کے بعد آپ نے صرف حج فرضی ادا کیا ہے، نفلی حج نہیں کیا، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کیونکہ آپ دوسرے بہت اہم کاموں میں مشغول تھے، وہ بھی دین کے بڑے اہم کام تھے جو مدینہ طیبہ میں آپ کر رہے تھے. تو آپ نفلی حج کو نہیں تشریف لے گئے. سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا، خود تشریف نہیں لے گئے. خود حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر ولی اللہ بھی ہیں، عظیم الشان حدیث کے امام بھی ہیں. حدیث کے ایسے امام کہ امام بخاری جیسا امام، امام مسلم جیسے امام، یہ ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم سے بھی پہلے کے ہیں عبداللہ بن المبارک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں. تو حدیث کے بھی امام ہیں، فقہ کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں، بڑے جلیل القدر ولی اللہ ہیں. اور یہ اپنی زندگی انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی. 1 سال حج کیا کرتے تھے، 1 سال جہاد کرتے تھے، اور 1 سال یہاں اپنے علمی کاموں میں یہاں مشغول رہتے تھے وطن میں. تو بار بار نفلی حج کو جاتے تھے، بار بار نفلی حج کیے ہیں. 1 مرتبہ نفلی حج ہی کے لیے جا رہے تھے، حج فرض ادا کر چکے تھے پہلے. اس زمانے میں سفر رہنے والے ہیں مرو کے، ترکمانستان کے، سینٹرل ایشیا کے رہنے والے ہیں، عجمی ہیں. وہاں سے وہ سینٹرل ایشیا، وہاں سے سفر کر کے اس زمانے کا سفر خچروں پر، اونٹوں پر، گھوڑوں پر ہوتا تھا. تو سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ان کا قافلہ تھا، رکا. سامنے ایک کوڑی تھی، کسی نے لا کر انہوں نے، ان کے ساتھ کوئی مرغی تھی کسی قافلے میں، وہ مرغی اس کوڑی پر پھینک دی. اور ٹھہرے ہوئے تھے، چند گھنٹوں کے لیے آگے جانا تھا. پھر اتنے میں اسی بستی کی ایک لڑکی آئی، بچی، اور اس نے وہ مردار مرغی اٹھا لی اور اٹھا کر وہ لے جانے لگی. ان کو فکر ہوئی کہ یہ تو حرام ہے، مردار ہے، یہ بچی گھر لے جائے گی، گھر والوں کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ مردار ہے، ذبح کی ہوئی نہیں ہے، کہیں کھا لیں گے. تو انہوں نے اپنا آدمی بھیجا یا خود تشریف لے گئے. اس کے پیچھے پیچھے گھر پر پہنچے. ان کا جو باپ تھا وہ ملا اور کہا کہ آپ کی بچی ابھی مرغی لے کر آئی ہے، وہ مردار ہے، وہ آپ نہ کھائیے گا. وہ بیچارہ گھر کا جو آدمی تھا، بچی کا باپ، وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پریشان سا ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ مجھے ایک راز کھولنا پڑے گا اپنا، وہ یہ کہ مرغی میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے حلال ہے. حلال کیوں ہے؟ کہ ہمارے اوپر آج کئی دن کا فاقہ ہے، کئی وقتوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم سب بھوکے ہیں. ایسی حالت میں مردار جانور بھی حلال ہو جاتا ہے، خنزیر کا گوشت بھی اتنا حلال ہو جاتا ہے کہ جس سے آدمی جان بچا لے، شراب کا اتنا گھونٹ بھی حلال ہو جاتے ہیں جس سے آدمی جان بچا سکے. تو مردار کا گوشت بھی اتنا حلال ہو جاتا ہے جس سے جان بچا سکے. وہ مسئلہ جانتا تھا. وہ نیک لوگ تھے، بھیک مانگنے والے لوگ نہیں تھے، فاقے پر فاقے کر رہے تھے. لیکن ان کو سامنے ایک مرغی نظر آ گئی، بولے اور کہا کہ یہ مرغی ہمارے لیے حلال ہے کیونکہ ہمارے گھر والے سارے بھوکے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب یہ بات دیکھی
کہ یہاں اتنی غربت اور افلاس ہے، تو جو کچھ پیسے کے ساتھ تھے وہ سب اس گھر والوں کو دیے، اور گاؤں کے ایسے لوگ جو اور غریب لوگ تھے ان میں تقسیم کیے، اور حج کے جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا. حج کو نہیں گئے، واپس چلے آئے. کیونکہ وہ یہ لوگ جانتے تھے کہ دین کا کون سے عمل کی قیمت کس وقت کتنی زیادہ ہے. ہر عمل کی قیمت مختلف اوقات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، کم و بیش ہو جاتی ہے. اس وقت سب سے بڑی قیمت یہ تھی، سب سے بڑی قیمتی عمل یہ تھا کہ ان بھوکے گھر والوں کے کھانے کا انتظام کیا جائے جو فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے تھے. تو آج ہمارے ملک میں بھی فقر و فاقہ ہے، کتنی غربت و افلاس ہے. اس وجہ سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نفلی حج کرنے والے حضرات اس معاملے میں غور کریں. میں کوئی شرعی حکم نہیں بتا رہا، لیکن صورتحال سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے ملک میں کتنا غربت اور افلاس ہے. کتنے گھروں میں، ابھی کل بھی خبر تھی کہ ایک عورت نے زہر کھا لیا اور بچوں کو بھی کھلا دیا، بچے بچ گئے، ماں مر گئی بھوک کی وجہ سے، کھانے کا سامان نہیں تھا. کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں بھوک اور فقر و افلاس اور فقر فاقے کی وجہ سے. تو نفلی حج کو جانے والے حضرات کے لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان کے علم میں کوئی ایسا گھرانہ ہے، ایسے لوگ ہیں، ان کے لیے حج نفلی میں جانے کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ ثواب ان بھوکے لوگوں کے بھوک کا انتظام کرنے میں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آج کل نفلی حج میں اتنا ہجوم ہو گیا ہے، اتنا رش ہو گیا ہے کہ کمزور، بیمار، بوڑھے اور مردوں اور عورتوں کے لیے حج کرنا سخت بھاری مشقت کا کام ہے، اور اس میں ہر سال کچھ نہ کچھ جانیں بھی چلی جاتی ہیں. لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد حاجیوں میں نفلی حج والوں کی ہوتی ہے. حج فرض ادا کرنے والوں کی تعداد شاید اتنی نہیں ہوتی جتنی نفلی حج کرنے والوں کی ہوتی. اسی بات سے سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے اپنے ملک کے لوگوں پر کہ 5 سال کے وقفے کے بغیر کوئی نفلی حج نہ کرے تاکہ حج فرض ادا کرنے والوں کو سہولت ہو. تو اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، صحت بھی دی ہے، مگر آپ اس نیت سے رک جائیں کہ حج فرض ادا کرنے والے بیماروں، کمزوروں، بوڑھوں اور عورتوں کے لیے آسانی ہو، تو انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ حج کا بھی ثواب ملے گا اور ان کو آسانی پہنچانے کا ثواب بھی ملے گا. کیونکہ آپ کا ارادہ حج کرنے کا تھا تو ارادے سے ثواب ملتا ہے. آدمی جب پکا ارادہ کر لے کسی نیک کام کا اس کا ثواب ملتا ہے. اگر وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو ثواب اس کا نہیں جاتا، اور اس کا مزید ثواب ملے گا کہ آپ نے حج فرض ادا کرنے والے کے لیے آسانی کا انتظام کیا. اور ایک اور مشورہ میرا ہے ایسے حضرات کے لیے جو نفلی حج کر سکتے ہیں الحمدللہ، کہ وہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اور مل جائیں گے بہت ہیں، کہ جنہوں نے اپنا حج فرض ادا کر لیا ہے لیکن ان کی بیوی پر حج فرض ہے، اس نے حج نہیں کیا، اور اس بیوی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ شوہر کا حج کا خرچہ بھی برداشت کر سکے، اکیلی سفر کر نہیں سکتی حج کا، شرعاً بھی جائز نہیں، قانوناً بھی اجازت نہیں، اور مرد کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنا حج نفلی کر لے اور بیوی کا حج فرض ادا ہو جائے. ایسے مردوں کو آپ تلاش کریں گے، بہت مل جائیں گے. آپ ان کو پیسے دیجئے اور ان سے کہیے کہ میری طرف سے حج بدل کر لو، نفلی حج بدل کر لو میری طرف سے، پیسے میں دیتا ہوں، نفلی حج تم میری طرف سے کر لو. وہ نفلی حج آپ کی طرف سے کرے گا، ایک حج کا ثواب تو آپ کو یہ مل گیا، اور وہ اپنی بیوی کو بھی لے جا سکے گا. اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی نیک کام کا ذریعہ بن جائے تو جتنا ثواب عمل کرنے والے کو ملتا ہے اتنا اس ذریعہ بننے والے کو مل جاتا ہے. تو یہ جو عورت کو حج کروایا گیا، عورت کو بھی اپنے حج کا پورا ثواب ملے گا، اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور آپ کو ایک اور حج کا ثواب مل جائے گا تو اس کے حج کا ذریعہ بن گئے. اور جس سے حج بدل کروایا، جس مرد کو آپ نے بھیجا، اس کی بھی تو عبادت کا ذریعہ آپ بن گئے. تو ہو سکتا ہے کہ اس تیسرے حج کا بھی ثواب مل جائے.
اور چوتھا ثواب اس نیت کا ملے گا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، حج فرض ادا کرنے والوں کو رش کی تکلیف نہ ہو، اس میں آسانی ہو جائے۔ تو یہ اتنا، میں آپ کو اتنے نفع کا سودا بتلا رہا ہوں، ایسے نفع کا سودا بتا رہا ہوں کہ آپ اس کی قدر کیجیے۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے نفل حج کی توفیق دے رکھی ہے وہ یہ کہا اس نسخے پر عمل کریں، انشاءاللہ کم از کم 2 حجوں کا ثواب تو یقینی ہے، اور تیسرے حج کا بھی امید ہے، اور چوتھی چیز کا حج کے برابر ثواب نہ صحیح لیکن ان حج فرض ادا کرنے والوں کی سہولت کا ثواب، سہولت دینے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ حج نفلی میں اتنا ثواب نہیں ملتا آپ کو اگر خود حج کرتے جتنا اس صورت میں مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو اپنے دین پر، شریعت پر عمل کرنے کی اس طریقے سے توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کی رضا ہے، جس میں اللہ کی زیادہ سے زیادہ رضا حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔